السلام علیکم۔ یہ کچھ دوستوں کی کہانی ہے جس کے پاس خصوصی طاقتیں ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آدھے انسان اور آدھے بھیڑیے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ فلم شروع ہوتی ہے اور ہم دو دوست دیکھتے ہیں جو ایک بار چلاتے ہیں۔ بعد میں ایک اجنبی آدمی ان کے پاس آتا ہے جس نے اپنے چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھانپ رکھا ہے اور وہاں پر موجود لڑکی سے کچھ پہلیاں پوچھنے لگتا ہے۔ وہاں موجود لڑکی کا دوست اسے روکتا ہے اور چاندی کی گولی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں ایک خاص قسم کا ڈبہ لینے آیا ہوں جو کہ خاص لکڑی سے بنی ہوتی ہے اور اس پر ایک نشان ہوتا ہے۔ اس خانے میں سیاہ دنیا کی روح ایک شیطان قید ہے۔ یہ سن کر بار میں موجود تمام لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ بھیڑیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بار میں موجود لڑکی ڈبہ لے کر پچھلے دروازے سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کالی دنیا کی وہ شیطانی روح نہیں چاہتی جو ایک خطرناک شیطان ہے آزاد ہو کر اس دنیا میں آنا۔ اجنبی آدمی نے لڑکی پر بندوق چلانے کی کوشش کی۔ وہ اس لڑکی کے دوست پر حملہ کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ عجیب آدمی ڈبے سے بدروح کو آزاد کرتا ہے۔ اب اسے مکھی کی شکل میں تبدیل کیا گیا تھا تاکہ دنیا میں انتشار پھیلایا جا سکے۔ بعد میں ہم کسی اور شہر کا منظر دیکھتے ہیں جہاں ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اور اس کا کتا وہاں پھنس گئے۔ کتا سب پر بھونک رہا تھا اور سب کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعد میں پولیس افسر ایک آدمی کو فون کرتا ہے جس کا نام اسکاٹ تھا۔ اس کے پاس جانوروں کی پناہ گاہ تھی۔ اس نے بہت سے جانور پال رکھے تھے، اس لیے اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس لڑکی اور کتے کو بچایا۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ اسکاٹ بھی ایک ویرو وولف تھا۔ اس لڑکی کو بچاتے ہوئے وہ کافی تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعد میں وہ گیٹ کے قریب ایک لڑکی کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کی دوست سے ملتی جلتی تھی جس کا انتقال 15 سال قبل ہوا تھا اور اسکاٹ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اسکاٹ نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی غائب تھی۔ یہ دیکھ کر اسکاٹ پریشان ہو گیا اور سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میری دوست ایلسن 15 سال پہلے مر گئی، پھر وہ لڑکی کون ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ بعد میں اپنی پناہ گاہ بند کرنے کے بعد وہ جانے والا تھا۔ بعد میں ایلسن کے والد پیچھے سے آئے اور اسکاٹ کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ یہاں اسکاٹ کو ایلسن کے بارے میں بتانے آیا تھا کیونکہ وہ کئی دنوں سے ایلسن کو دیکھ رہا تھا۔ ایلسن کے والد نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے ایلسن زندہ ہے؟ اسکاٹ یہ سن رہا تھا لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتا کہ ایلسن 15 سال بعد زندہ کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایلسن کی موت اسکاٹ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ لیکن ایلسن کے والد ابھی بھی کیوں سوچتے ہیں کہ ان کی بیٹی زندہ ہے؟ وہ اپنے خوابوں میں آ کر پھر سے لفظ باردو باردو کہہ رہی تھی۔ باردو کا مطلب ہے موت اور زندگی کے درمیان کا مرحلہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیٹی کہیں پھنس گئی ہے اور وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ وہ اسے کسی رسم سے واپس لانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ کام کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہاں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اب وہ سب اس جگہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں ایلسن کی موت ہوئی تھی۔ اب اسکاٹ اپنے دوسرے دوستوں کو فون کرنے ہی والا تھا تاکہ وہ ایلسن کو زندہ کرنے کے لیے ان کی مدد لے سکے۔ بعد میں ہم اسکاٹ کے ایک اور دوست کو دیکھتے ہیں جس کا نام لیڈیا تھا۔ وہ اپنے تصور میں ایلسن کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ کس طرح سوچتی ہے کہ ایلسن اس تک پہنچنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام دوست بھیڑیے ہیں اور لیڈیا کی ایک خاص طاقت ہے۔ اس نے اپنے خوابوں میں جو کچھ بھی سوچا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اس میں چیخنے کی ایک خاص طاقت تھی، وہ چیخ سکتی تھی۔ وہ دوبارہ اسکاٹ جانا چاہتی تھی اور یہ وہ سوچتی ہے کہ ایلسن زندہ ہے۔ بعد میں ہم کہانی میں ایک لڑکا دیکھتے ہیں جو جیپیں چوری کر کے قصبے میں چلاتے تھے۔ اس کے والد ایک تفتیشی افسر تھے۔ اس کا نام ڈیرک تھا اور وہ اسکاٹ کا دوست بھی تھا۔ اس کا بیٹا اسے تنگ کرتا تھا۔ اب افسر ڈیرک کو اس بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بیٹا اسے جان بوجھ کر چھیڑتا ہے۔ جنگل میں کہیں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ آگ کسی تیل اور پٹرول کی وجہ سے نہیں لگی۔ اس معاملے میں پولیس ڈیرک سے مدد لے رہی تھی، لیکن ڈیرک جانتا ہے کہ اس کے بیٹے نے جنگل میں آگ لگا دی ہے۔ اس معاملے میں اب وہ پولیس کی مدد کرتا ہے۔ اس صورت میں وہ اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرک اپنے والد کے پاس آیا اور وہ اپنے لمبے ناخنوں سے اپنی جیپ کو اپنے ہاتھوں سے پنکچر کرتا ہے۔ ڈیرک بھی ایک ویرو وولف تھا اور اسے اپنے گھر لے جانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بہت ڈانٹتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ڈیرک کا بیٹا خود کو مختلف محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ویرو وولف میں بدل سکے، اس لیے وہ خود کو اپنا خاندان سے مختلف سمجھتا ہے۔
یہ سوچتے ہوئے وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیرک کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک سوچ ہے کہ اس کا بیٹا کبھی بھیڑیا بن جائے۔ جب ڈیرک دوبارہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا وہاں نہیں ہے۔ وہ دوبارہ جنگل میں جاتا ہے اور ڈیرک یہ دیکھ کر کافی غصے میں آتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ہم لیڈیا کو دیکھتے ہیں جو اسکاٹ کے پاس آتی ہے۔ وہ دونوں اس جگہ آتے ہیں جہاں ایلسن کی موت ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے مٹی اکٹھی کی کیونکہ یہ اس جادو کے لیے ضروری تھی۔ دونوں برسوں بعد ملے تھے اور لیڈیا اسکاٹ کو دیکھ کر پرجوش تھی۔ بعد میں اسکاٹ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو اس جادو کے بارے میں نہیں بتاتا۔ ایلسن کے والد اسکاٹ کو تلوار دکھاتے ہیں، اس پر ایلسن کا خون تھا۔ لیڈیا انہیں وہاں اپنی تمام ڈرائنگ بھی دکھاتی ہے جو اس نے اپنے تصور میں دیکھی تھی۔ اس کا دوسرا دوست آتا ہے، کون اس ڈرائنگ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں کیوں آیا ہے؟ لیڈیا نے اسے بلایا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ تمام خاکوں کو ملانے کے بعد اس نے وہاں ایک کٹا ہوا درخت بنایا، اس کے درمیان میں باردو لکھا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر اسکاٹ کافی ڈر گئی کیونکہ اس درخت سے تمام مسائل کا آغاز ہوا۔ اب انہیں دوبارہ جنگل میں اس درخت کو تلاش کرنا ہوگا۔ اسکاٹ اور لیڈیا اس درخت کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوسرے دوست کو کہتے ہیں، وہ اپنا زیادہ تر وقت جنگل میں گزارتی تھی۔ لیڈیا کا دوست بھی ایک ویرو وولف تھا جو پہلے بھیڑیا تھا۔ انسان میں تبدیل ہونے کے بعد جب اس نے لیڈیا کی کال سنی، وہ ان کی مدد کے لیے جنگل جاتی ہے۔ لیڈیا اپنے دوست سے مل کر خوش تھی۔ بعد میں وہ اس درخت کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ وہ سب جانتے تھے کہ ایلس دوبارہ زندہ ہو جائے۔ جب وہ جنگل میں کٹے ہوئے درخت کو تلاش کر رہے تھے، اسکاٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ جب اسکاٹ نے چیک کیا تو اس نے دیکھا ڈیرک کا بیٹا وہاں تھا جو ابھی تک ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ لیڈیا کا دوست ڈیرک کے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ اکثر جنگل میں گھومتا رہتا ہے، وہ جنگل کے تمام راستے جانتا ہے۔ اسے جنگل میں کٹے ہوئے درخت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ ڈیرک کے بیٹے سے مدد لیتے ہوئے انہیں وہ کٹا ہوا درخت مل گیا اور انہیں وہ درخت مل گیا۔ یہ سب دوست مل کر اس پر جادو کرنے جا رہے تھے۔ ان کے پاس وہ مٹی اور تلوار ہے، لیکن وہ ڈیرک کے بیٹے کو جانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اسے اپنے جادو میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ جاتے وقت وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے والد کو اس بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ جب وہ اپنا جادو شروع کرتے ہیں، تلوار ہوا میں اڑا کر اس درخت میں جا گری۔ وہاں تیز ہوائیں چلنے لگیں، لیکن کچھ عرصے بعد سب کچھ رک جاتا ہے۔ بعد میں انہوں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہوا اور یہ جادو اس سے نہیں ہوگا۔ سب وہاں سے جانے والے تھے اور اسکاٹ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ وہ ایلسن کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ جا رہے تھے، کٹے ہوئے درخت سے عجیب سی روشنی چمکنے لگتی ہے۔ ایلسن اس جنگل کے بیچ میں لیٹی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھی۔ وہ سب اسے ہسپتال لے جا رہے تھے اور حیران تھے کہ ایلسن 15 سال بعد کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ جب اسکاٹ اسے لے جا رہا تھا تو اس کی ماں اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ وہ بالکل ایلسن کی طرح دکھتی ہے۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ ایلسن کی موت ہو گئی، لیکن اسکاٹ کی ماں جادوئی رسومات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اسکاٹ ایلسن کو واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں ایلسن اکیلی نہیں آتی، لیکن ایک مکھی کا شکل میں شیطان ہم نے بھی اس کٹے ہوئے درخت میں جاتے دیکھا اور اپنی اصل شکل میں آتا ہے، جو ایک خطرناک اور خوفناک شیطان تھا۔ تلوار اٹھانے کے بعد وہ چیخ رہا تھا کہ وہ دنیا میں تباہی پھیلانے آیا ہے۔ وہ خاص طور پر اسکاٹ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ اسکاٹ کی وجہ سے شیطان اسے ڈبے میں بند تھا۔ ایلسن ہسپتال میں تھی اور اس نے اپنے حواس بحال کیے۔ وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ عرصے پہلے کی اس کی یادیں واپس نہیں آئیں، لیکن یادیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہیں وہ اپنے تمام دوستوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ وہ اس اسپتال سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور اب وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ وہ ایک شکاری ہے اور ڈیرک کو مارنا چاہتی ہے جو بھیڑیا ہے۔ وہ ان سب کو مار رہی تھی جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اسکاٹ پر حملہ کرتی ہے اور پھر اس کے والد وہاں آتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ کیا اس کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ اسکاٹ نے ہاں کہا اور ایلسن کے والد نے اسکاٹ کو پکڑ لیا اور پوچھا کیا وہ میری بیٹی ہے جسے میں نے دیکھا۔ ایلسن کے والد کا دوست کا کہنا ہے کہ ایلسن واپس آ گئی ہے، لیکن بدترین چیز بھی ہوئی، شیطان بھی لوٹ آیا جسے ہم نے کافی عرصے سے ایک ڈبے میں بند کر رکھا تھا۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم شیطان کو دیکھتے ہیں جو جیل میں تھا۔ ایک پولیس افسر کے علاوہ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ شیطان نے پولیس افسر کو اپنے پاس بلایا اور اسے مار ڈالا۔ شیطان نے اپنے اندر کی تمام طاقتیں نکال لی ہیں۔ باقی پولیس افسران جنگل میں تفتیش کے لیے گئے کیونکہ آگ نے پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد لیڈیا اور اس کے دوست پولیس اسٹیشن آئے۔
اسے پولیس اہلکار کی لاش دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ ایلسن نے اسے مار ڈالا ہوگا۔ بعد میں وہ وہاں تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ وہاں ایلسن اپنے بینکر میں تھی جو اس کی خفیہ جگہ تھی۔ وہ وہاں اپنے تمام اوزار جمع کر رہی تھی۔ اس دوران اسے وہاں سے آواز آتی ہے۔ وہ شیطان کی آواز تھی جو اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایلسن کے ذہن میں شیطان یہ خیال پیوست کر رہا تھا کہ اسکاٹ اور ڈیرک نے اس کے سارے خاندان کو مار ڈالا تھا۔ اس کی ماں کی شکل لینے کے بعد وہ اسے پھنسانے لگتا ہے۔ ایلسن کو کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے، پھر بھی وہ شیطان کی باتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ اسکاٹ اور ڈیرک کو مارنے کے لیے تیار تھی۔ ڈیرک کا پیچھا کرتے ہوئے ایلسن اسکول آتی ہے۔ وہاں ایک میچ چل رہا تھا اور ڈیرک کوچ سے بات کرنے آیا۔ کوچ طلبہ کو ڈانٹ رہا تھا اور سب کو مشق کرانے کا کہہ رہا تھا اور کہتا ہے کہ مجھے فتح کی ضرورت ہے۔ ڈیرک یہاں کوچ سے درخواست کرنے آیا تھا اپنے بیٹے کو کھیل میں حصہ لینے کی اجازت دیں۔ کوچ کو نہیں معلوم کہ ڈیرک اور اس کا بیٹا کون ہے، لیکن کوچ نے اتفاق کیا اور کہا میں تمہارے بیٹے کو کھیلنے کے لیے صرف 4 منٹ دوں گا۔ اس مشق کے دوران ڈیرک کے بیٹے کے پاؤں میں چوٹ آئی اور ڈیرک اپنے بیٹے کو ایک کمرے میں لے آیا اور اسے کہتا ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کرنا سیکھ لے کیونکہ آپ ایک ویرو ولف ہیں۔ ڈیرک ابھی بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح ایک ویرو ولف ہے اور وہ اپنا علاج کر لے گا۔ اسی دوران ایلسن وہاں آتا ہے اور ڈیرک پر حملہ کرتا ہے۔ ڈیرک اپنے بیٹے کو وہاں سے بھگانے کو کہتا ہے کیونکہ اس کے پاؤں پر چوٹ ہے۔ جب ڈیرک خود کو اس کے حملے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایلسن ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے سالوں بعد وہ واپس کیسے آ سکتی ہے۔ ایلسن مسلسل ڈیرک پر حملہ کرتی ہے اور آخرکار اس کا ایک تیر ڈیرک کی گردن پر لگا۔ ڈیرک کی گردن سے بہت سا خون بہہ رہا تھا اور ڈیرک کے 2 دوست وہاں آئے جسے ہم نے فلم کے آغاز میں بار میں دیکھا تھا۔ ڈیرک کی جان بچانے کے لیے اسکاٹ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ جب ہر کوئی اپنی جان بچا رہا تھا اس نے سب کو کہا کہ جا کر اپنے بیٹے کو بچائیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایلسن اس کے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ اسکاٹ سب کو بتاتا ہے کہ شیطان واپس آ گیا ہے لیکن اس کے پاس شیطانی فوج ہے، وہ ان سے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اسکاٹ اپنے دوستوں کی جان بچانا چاہتا تھا۔ وہ ڈیرک کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اسکاٹ کی ماں ڈیرک کا خون صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت خون بہہ رہا ہے، ویرو وولف ہونے کے باوجود وہ مر سکتا تھا۔ بعد میں وہ سب اس کا فیصلہ کرتے ہیں انہیں ڈیرک کے زخم کا علاج آگ سے کرنا چاہیے۔ بعد میں ان کا ایک دوست ڈیرک کے زخم کو آگ سے ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ سب پریشان تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایلسن ڈیرک کے بعد ڈیرک کے بیٹے کے پاس گیا ہوگا۔ ان کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ میں ڈیرک کے بیٹے کے پیچھے جاؤں گا، باقی دوست لیڈیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر کوئی ایلسن کے والد سے کہہ رہا تھا کہ اب ان کی بیٹی شکاری بن گئی ہے، وہ ایک شکاری بن گئی ہے، لیکن اس کے والد کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی غلط ہوگی میں ضرور اس کے خلاف جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ محض ایک وہم ہے کیونکہ ایلسن زندہ نہیں ہے۔ اسکاٹ اپنی ماں سے کہہ کر چلا گیا اگر ایلسن حقیقی اور زندہ ہے تو میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں لے آؤں گا۔ ماں کو بتانے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ ڈیرک کی چوٹ کو ٹھیک کرنے والا شخص ایلسن کے والد سے کہتا ہے میرے خیال میں یہ کسی طرح اس شیطان کا پھندا ہو سکتا ہے کیونکہ ایلسن کی شکل میں کسی بری طاقت کو بھیجنے کے بعد ہمیں مارنا چاہتا تھا اور شاید وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک 15 سال لڑکے کو مارنے کے پیچھے ہے۔ یہ سب سن کر ایلسن کے والد کہتے ہیں اگر میری بیٹی حقیقی نہیں ہے میں اس کے خلاف جاؤں گا اور میں کسی بچے کو اس طرح مرنے نہیں دے سکتا۔ جنگل میں دکھایا گیا کہ پولیس افسران کہاں تفتیش کر رہے تھے۔ شیطان کی بری فوج نے وہاں پر حملہ کر دیا اور وہاں سے ایک ایک کر کے لوگوں کو غائب کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک افسر ایک ویرو وولف بھی تھا اور اس میں آگ کی خاص طاقت ہے۔ وہ وہاں اپنے تمام دوستوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں ایلسن ڈیرک کے بیٹے کے پیچھے تھا جو اپنی گاڑی کی دکان پر آیا تھا۔ اس دوران 2 کاروں کے درمیان دھماکہ ہوا۔ ایلسن ڈیرک کے بیٹے کو مارنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ ڈیرک کا بیٹا بھی خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ناکام رہا اور پھر اسکاٹ وہاں آتا ہے۔ وہ ایلسن کے ہاتھوں مارا جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے خاص قسم کے تیر سے نشانہ بنانے کے لیے تیار تھا جو بھیڑیوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ڈیرک کے بیٹے کو بچا رہا تھا اور ایلسن کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ دیکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ غلط ہے، تم ویرو وولف نہیں ہو،
اس سب میں ڈیرک کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ اسکاٹ نے اسے شفا دینے کے لیے کہا کیونکہ وہ اپنا علاج کر سکتا ہے۔ تم ایک ویئر وولف ہو۔ اپنی طاقتیں دکھاتے ہوئے اسکاٹ اپنے اندر کے بھیڑیے کو جگا رہا تھا۔ وہ بچاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اسکاٹ جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے، اس لیے اسے ایلسن کے ہاتھوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایلسن پاگل ہو گئی ہے اور ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر کے وہ اسکاٹ اور ڈیرک کے بیٹے کو مارنا چاہتی تھی۔ اسکاٹ فیصلہ کرتا ہے اور ڈیرک کے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں ایلسن کی توجہ ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت کے دوران آپ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ ڈیرک کا بیٹا اب وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ راستے میں اسے ایک پولیس افسر ملا جو اس کی جان بچانے کے بعد اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ جنگل میں اسکاٹ ایلسن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم اور میں دشمن نہیں، اور میں برا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے گھر والوں کو نہیں مارا، یہ سوچ کر تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ اسکاٹ اس تیر سے کمزور ہوتا جا رہا تھا جو اسے لگا وہ شاید کچھ دیر بعد مر سکتا ہے۔ اسی دوران راستے میں اسکاٹ کے دوست جو اسے بچانے آئے، بڑی فوج ان پر حملہ کر رہی تھی۔ اسکاٹ کے دوست ایک ایک کر کے غائب ہو رہے تھے۔ اسکاٹ کا واحد دوست زندہ بچا تھا۔ اسکاٹ جنگل میں خوفناک حالت میں تھا اور صبح ہو رہی تھی۔ ایلسن نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری اور اب بھی اسکاٹ پر حملہ کر رہی تھی۔ اسکاٹ جان بوجھ کر خود کو چاقو کا نشانہ بناتا ہے۔ دیکھو اب میں مرنے والا ہوں، اب میری بات سنو۔ وہ ساکت تھا، ایلسن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے کہتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، نہ میں نے نہ تم نے کسی کو مارا ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ ہمارا یہ مشن ہے، ہم ان کے لیے لڑیں گے جو خود نہیں لڑ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلسن اسے ایک جگہ لے آیا ہے جہاں اسکاٹ کچھ گھنٹوں میں مرنے والا تھا کیونکہ اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ ایلسن کو یاد آنے لگتا ہے کہ اسکاٹ اس کی یادوں میں کہیں تھی اور دوسرے دوست بھی اسے اسکاٹ کی مدد کرنا چاہیے۔ اب وہ آگ کا استعمال کر کے اسکاٹ کی جان بچاتی ہے۔ اس نے اس کے زخموں کو آگ سے بھر دیا تھا۔ ایلسن کے والد، اسکاٹ کی ماں اور دیگر ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ایلسن اسکاٹ کو لایا ہے۔ شیطان وہاں بھی ایلسن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بار ایلسن اپنے الفاظ میں نہیں پھنسا۔ وہاں لیڈیا کو جنگل میں جلے ہوئے درخت ملتے ہیں، ان میں سے راکھ بنی ہوئی تھی جو روحوں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ سب چاندی کے بنے ہوئے ہتھیار تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کے لشکر سے لڑنے والے تھے۔ انہیں چاندی کے ہتھیار سے ہی مارا جا سکتا تھا۔ لڑیا ایک گراؤنڈ میں جاتی ہے جہاں ایک میچ چل رہا تھا۔ وہ اپنے چاروں طرف کالی راکھ پھیلی ہوئی دیکھتی ہے کیونکہ یہ کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ دوسری دنیا میں جانے والا پورٹل تھا۔ لیڈیا کو اس بات کا یقین نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس لکیر کو نہیں مٹا سکی۔ بعد میں ایک اجنبی آتا ہے اور وہ وہی آدمی ہے جسے ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا ہے، جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ وہ اس اسکول میں استاد ہے۔ شیطان نے اسے بھی مارنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ زندہ رہا اور اس شخص نے لیڈیا کے دوست کو گولی مار دی اور لیڈیا سے زیادہ چیخنے کو کہتا ہے اور وہ اسے یہاں دوسری دنیا دکھاتا ہے جہاں اس کے تمام دوست قید تھے۔ وہ لیڈیا سے کہتا ہے کہ یہ میچ دیکھے جو چل رہا ہے، یہ کوئی عام میچ نہیں بلکہ وہم ہے جہاں ہم آپ کے تمام دوست قید ہیں، اور یہ سب لیڈیا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس شیطان کی دنیا ہے جہاں وہ ان سب کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کے بعد مار ڈالے گا۔ اس نے ڈیرک کے بیٹے سے کہا، جب تک تم ویرو وولف نہ بن جاؤ آپ کے تمام دوست مر چکے ہوں گے۔ شیطان ڈیرک کو حقیقی دنیا میں پھینک دیتا ہے جہاں وہ اسکاٹ سے ملتا ہے جو ان چیزوں کے بارے میں بھی آہستہ آہستہ جانتا ہے۔ اسی دوران اسکاٹ کو معلوم ہوا کہ اسے یہ جاری میچ ہر قیمت پر جیتنا ہے۔ اس سے وہ اس شیطان تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اسے شکست دے سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اور یہ زمین شیطان کے بنائے ہوئے وہم تھے۔ اسکاٹ اب کوچ کے پاس جاتا ہے اور اسے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے میچ کھیلنے دے۔ مجھے یہ میچ ہر قیمت پر جیتنا ہے۔ کوچ کہتا ہے، معذرت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے اور یہ بچوں کا میچ ہے۔ یہ دیکھ کر کوچ کی ٹیم ہار رہی تھی۔ کوچ اسکاٹ کو کھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ کوچ کو بھی ہر قیمت پر جیتنا ہے، اگر وہ بے ایمانی سے بھی جیت سکتا ہے۔ اسکاٹ اور ڈیرک کے بیٹے نے یہ میچ جیت لیا ہے۔ ایلسن بھی وہاں آتی ہے جو اپنے والد سے ملنا چاہتی تھی لیکن ایلسن کے دوست نے اس کی گردن پکڑ لی اور اب بھی سوچ رہا تھا کہ ایلسن اصلی نہیں ہے لیکن شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ایک وہم۔ ایلسن کے والد اسے ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ اس نے اس کی طرف چاقو پھینکا۔ یہ بھیڑیے کو قابو کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا چاقو تھا۔ ایلسن اپنے والد کے پاس آتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے۔ اس کے والد سمجھتے ہیں کہ وہ ایک حقیقی
کہ وہ ان کی حقیقی بیٹی ہے۔ دریں اثنا کالا دھواں ایلسن کو شیطان کی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اس کے تمام دوست قید تھے۔ اب اسکاٹ کو اپنے دوستوں کو بچانا ہے، اگر وہ اپنی جان قربان نہیں کرتا تو اس کے تمام دوست مر جائیں گے۔ وہ ایلسن کے ہاتھوں مارا جانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر شیطان خوش ہوا کہ اسکاٹ مر جائے گا۔ وہ تیر جس سے ایلسن نے اسے مارا اور ان کے ایک دوست نے اسکاٹ کو اس کی طاقت سے بچایا ہے، نتیجن تیر اسکاٹ کو چھو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ صرف ایک وہم تھا۔ ایلسن کے والد، اسکاٹ کی ماں اور سب آ چکے ہیں۔ وہاں آنے کے بعد ہر کوئی شیطانی روحوں پر حملہ کرتا ہے جسے چاندی کی گولی سے مارا جا سکتا ہے۔ لیڈیا وہاں بھی زور سے چیختی ہے، اس کی وجہ سے ایلسن نے اپنی تمام یادیں بحال کر دی تھیں۔ اس کے آس پاس کی تمام بری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور لیڈیا نے اپنے دوستوں کو بچایا۔ شیطان بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ جب اسکاٹ نے اسے کاٹا تو وہ بھیڑیا بن گیا۔ یہاں اسکاٹ اور ڈیرک کے بیٹے نے اس شیطان کو پکڑ لیا اور اسکاٹ بھی ان کی مدد کر رہا تھا۔ اس شیطان کے اس درخت پر لانے کے بعد وہ اسے جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ڈیرک کو لگتا ہے کہ اس شیطان کو آسانی سے نہیں مارا جا سکتا، تو وہ یہاں سوچتا ہے کہ اسکاٹ ایک الفا ہے تو وہ سب کو بچائے گا، لہٰذا ڈیرک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس شیطان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے گا۔ جاتے وقت وہ اسکاٹ کو بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ویرو وولف بن گیا ہے تو اس کا خیال رکھنا۔ اس نے اسکاٹ کو پھینک دیا اور شیطان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ڈیرک نے اپنے تمام دوستوں کو بچانے کے لیے شیطان سے جل کر خود کو قربان کر دیا ہے۔ اس کا بیٹا ابھی تک غم میں تھا، اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے شیطان کے ساتھ جلتے ہوئے دیکھنا۔ آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ سب ڈیرک کے گھر جمع تھے، وہ ڈیرک کو یاد کر رہے تھے اور اسکاٹ سب کو بتا رہا تھا ڈیرک میرے بھائی کی طرح تھا، اور وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈیرک کا بیٹا وہیں زندہ رہے گا۔ اسکاٹ اب ڈیرک کے بیٹے کو اپنے گھر لے آیا، وہ اسے اپنے جانوروں کی پناہ گاہ میں بھی لے جاتا ہے۔ اسے ڈیرک کے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے بھی کتنا پسند ہے۔ آخر کار اسکاٹ کو بہت سی پریشانیوں کے بعد ایلسن مل گیا۔ وہ ایلسن کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ ایلسن اور اسکاٹ مل چکے ہیں۔ دوسری طرف ہم وہ عجیب آدمی دیکھتے ہیں، اس کی کہانی رہ گئی اور وہ اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ خفیہ ایجنٹ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے سب کو بتاتا ہے کہ یہاں بچے رہتے ہیں، بھیڑی ہیں، ان کے پاس خصوصی طاقتیں ہیں، میں انہیں روکنا چاہتا ہوں اور انہیں سبق بھی سکھانا چاہتا ہوں۔ ایجنٹوں میں سے ڈاکٹر کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے رہو، ایک دن دنیا آپ پر یقین کرے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسکاٹ اور اس کے دوستوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ٹین وولف کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔